ایک سائن بورڈ نظر آیا جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا گیلانی۔ میں اتنا مشکل اور پہاڑی علاقہ تھا۔ جیسے بھی میں اوپر پہنچا تو مجھے ایک کیو نظر آ گئی ہوئی تھی۔ اندر اندھیرا تھا اور جگہ بھی بہت چھوٹی تھی۔ کیسے گزارا ہوئے گا؟ یہاں پہ کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز موجود ہے۔ ہمیں بھی اپنا اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، آج جمعے کا دن ہے۔ اگلے جمعے امی پاکستان چلے جائے گی۔ ہم نے سوچا کیوں نہ امی کے ساتھ ہم لانگ ڈرائیو میں چلے جائیں۔ میں نے کلا بازی کھائی اور گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ موسم کافی اچھا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرف جائے۔ پھر ہم نے سوچا کسی پہاڑی علاقے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم ترکی کے بارڈر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہم نے دیکھا ایک فش بنی ہوئی ہے، فش بازار کہتے ہیں۔ ہم آگے جاتے جا رہے تھے اور ساتھ میں امی کے ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ میں نے امی جان سے پوچھا آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ تو امی جان نے کہا میں بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ ارد گرد خوبصورت منظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی اس کو انجوائے کر رہے ہوگے۔ گزرتے ہوئے ہم نے لیفٹ اینڈ رائٹ کردستان کے جھنڈے بھی دیکھے۔ چلتے چلتے ایک چھوٹا سا پل آیا جو کوہالا پل جیسا تھا، لیکن یہ کردستان کا پل تھا۔ جیسے بھی ہم نے چیک پوائنٹ کو کراس کیا ویسے ہی ہماری لیفٹ سائڈ میں بہت گاڑیاں تھی۔ یہاں پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے تھے۔ عصر کا بھی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ہم نے سوچا یہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری گاڑیاں اور لوگ موجود تھے۔ یہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ موجود تھی۔ ہم نے عصر کی نماز ادا کی۔ میں یہ پہاڑی علاقہ لگ رہا تھا۔ اوپر پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں قریب ہی ہمیں ایک سائن بورڈ نظر آیا جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا شیخ عبد القادر گیلانی۔ میں تجسس ہوا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا یہاں پہ شیخ عبد القادر گیلانی نے چلا کاٹا تھا۔ میں سوچ پر پڑ گیا وہ یہاں پر پہنچے کیسے؟ اتنا مشکل اور پہاڑی علاقہ تھا۔ ابھی تو مجھے یقین ہے کہ اس زمانے میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، لیکن اس زمانے میں سیڑھیاں تو نہیں بنی ہوئی گی۔ میں جمپنگ کرتا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی لیکن دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ میں موسم کو بھی انجوائے کر رہا تھا۔ جیسے بھی میں اوپر پہنچا تو مجھے ایک کیو نظر آ گئی۔ اس غار کے اوپر شیخ عبد القادر گیلانی کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ راستہ بڑی مشکل تھا لیکن میں نے آسانی سے طے کر لیا۔ میں سب سے پہلے اوپر پہنچ گیا۔ اس موقع پر مجھے اسد بھائی بہت یاد آیا۔ وہ ہوتا تو ہم ریس لگاتے کہ اوپر کون پہلے پہنچتا ہے۔ بہرحال میں کیو تک پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا تو یہاں پہ بہت چھوٹی کیو بنی ہوئی تھی۔ اندر اندھیرا تھا اور جگہ بھی بہت چھوٹی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن میں نے کسی کو ظاہر نہیں کیا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیو کے اندر ایک اور چھوٹی سی کیو تھی۔ میں سوچنے لگ گیا کہ شیخ عبد القادر گیلانی نے اتنا ٹائم یہاں پہ کیسے گزارا ہوئے گا۔ یہاں پہ کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ہاں، میں نے نیچے بہتا ہوا پانی کا چشمہ دیکھا۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ایسے ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپسی کی طرف چلا گیا۔ مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی تھی لیکن آتے ہوئے میں جمپنگ لگا رہا تھا۔ اوپر سے یہاں پہ گرینری نظر آ رہی تھی۔ یہاں سے ترکی کا بارڈر 1 گھنٹے کے لیے فاصلے کا تھا۔ دیکھیے اوپر سے کافی زیادہ گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ دور مجھے اپنی گاڑی بھی نظر کھڑی ہوئی۔ اب میں نیچے پہنچ چکا تھا اور جہاں پہ پانی کا چشمہ تھا، میرا خیال ہے کہ وہ اسی چشمے میں پانی پیتے ہوں گے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ اب مجھے تھوڑی سی بھوک لگی اور میں نے اپنا جوس اور چپس نکال کے کھا لیا۔ میں نے اس سب کو بہت انجوائے کیا اور میری امی جان بھی بہت خوش ہوئی۔ اب ہم تھک چکے تھے۔ میں نے اپنی امی جان سے پوچھا کہ آپ کو مزہ آیا؟ انہوں نے کہا بہت انجوائے کیا میں نے۔ جیسے بھی ہم گاڑی میں بیٹھے تو امی نے کہا حشر نعت تو سناؤ۔ میں نے اچھی آواز میں امی جی کو یہ نعت سنائی۔ دل نشین
نام کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئے گی. اسد اور حشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.